الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك من شيء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، جن دنوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کے بہت ہی مبارک ایام ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے دوسرے دنوں پر بہت زیادہ فضیلت مرحمت فرمائی ہے. یہ ایام اور ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن بہت ہی عظمت والے، بہت ہی برکت والے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضمون کو ذکر کرنے کے لیے قسم کھائی ہے: والفجر ولیال عشر. قسم ہے صبح صادق کی، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دوسرے آدمی کو کوئی بات کہنی ہو اور اسے اس بات کا یقین آئے، اس لیے ہم قسم کھا کر کے وہ بات اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کو سچا مانے اور ہماری بات کے اوپر یقین کرے. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے میری بات سچ نہیں مانیں گے اس لیے میں قسم کھا کر کے ان سے بات کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو قسم اس لیے نہیں کھانا ہے کہ اپنے مضمون کے اوپر لوگوں کو یقین دلانا ہے اور لوگوں کو سچ ثابت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے ذریعے سے قسم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی عظمت کو، اس چیز کے بڑا ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کے بیان، اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اتنی عظمت والی ہے اور یہ چیز اتنی اونچی اور برکت والی ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اس کے ذریعے سے قسم کھا کر کے بیان کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 دنوں کی قسم کھائی کہ میں 10 دنوں کی قسم کھا کر کے آگے کی بات کہتا ہوں. یہ 10 دن کون سے ہیں؟ حضرات مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن اور ذی الحجہ کا یہ ابتدائی عشرہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برکت و فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے قسم کھائی ہے. لہذا یہ ذی الحجہ کے 10 دن جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، بڑی فضیلت کے دنوں سے گزر رہے ہیں، بڑی برکت کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک کام جو ان دنوں کے اندر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں سے زیادہ اس دن کے اندر عمل صالح محبوب ہوتا ہے. دوسرے دنوں میں آپ کوئی نیک کام کریں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے راضی ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ راضی اور اس سے کئی گنا زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کے اندر عمل صالح کے کرنے کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ صالح اعمال کا ثواب ان دنوں کے اندر بڑھا دیتے ہیں. اور ان دنوں میں جو بھی نیک کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا جو بھی کام کیا جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اپنی رضامندی سے اس بندے کو نوازتے ہیں جو بندہ ان دنوں کے اندر عمل صالح کا اور نیکی کے کاموں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک ایام اپنے فضل سے ہمیں مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی داد و دہش سے اور اپنی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اب جہاں یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والے بنائے، عظمت و برکت والے بنائے، وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دنوں کے اندر کچھ خاص اعمال کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے، یعنی ان دنوں میں کرنے کے کچھ خاص کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں سے پہلا کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور قربانی کے دنوں میں اسے قربانی کرنی ہے، وہ ان 10 دنوں میں جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، وہاں سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو نہ تراشے۔ من اراد ان یضحی فلا یأخذن فی العشر من شعرہ واسفارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ تراشے۔ گویا یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا ایک خاص کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تلقین کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ حکم اور بظاہر یہ عمل ہمیں عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹا جائے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹا جائے، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے ناخنوں کو بڑھا ہوا چھوڑ کر، اپنے بالوں کو بڑھا ہوا چھوڑ کر کے اپنی حالت کو پراگندہ بنایا جائے اور ان لوگوں جیسا بنایا جائے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد جمع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم فریض حج کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتے ان دنوں کے اندر، وہ بھی اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے اور ایک پراگندگی کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر ترس آ جائے، رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی مغفرتوں سے اور رحمتوں سے نواز دے۔ وہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑی بہت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جو رحمت اللہ تعالیٰ ان عازمین حج پر، اللہ کے گھر کے چکر لگانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے گا، ان کی مشابہت اور ان کی نقل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما دے گا۔ اس لیے یہ حالت اختیار کرنے کو کہا گیا۔ تو ایک کام تو ذی الحجہ کے اندر کرنے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اور دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین کیا گیا وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا دن یہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن کے اندر حاجی عرفات کے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کے میدان میں جا کر کے ٹھہرنا، اس رکن کو اس دن کے اندر ادا کرتے ہیں۔ تو اس دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت ذکر فرمائی ہے، بلکہ سب سے افضل دن، پورے سال میں سب سے افضل دن عرفہ کے دن کو قرار دیا گیا ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ عرفہ کا دن آئے، ہم اپنی اپنی جگہوں پر روزے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، جو کل ہے ہمارے لیے، آج 8ویں ذی الحجہ ہے، کل 9ویں ذی الحجہ اور پرسوں 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہے، تو کل کا دن عرفہ کا دن روزے کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال آگے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ارشاد فرمائی۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو آدمی اس دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرنے کا کہ یوم عرفہ میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔
اور تیسرا کام جو اسلام کے اندر ان دنوں میں مشروع کیا گیا وہ ہے جو ہے تکبیر تشریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں تلقین کیا گیا ان دنوں کے اندر وہ تیسرا کام ہے تکبیر تشریق کا اہتمام. یہ کل 23 نمازوں کل 23 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر یعنی آئندہ کل سنیچر کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک یعنی سنیچر، اتوار، پیر اور منگل کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے. جب امام سلام پھیر دے سلام کے بعد فوراً زور سے حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا ہے بآواز بلند تکبیر تشریق کو پڑھا جائے کہ ساری مسجد تکبیر سے گونج اٹھے. اس طرح بلند آواز سے تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے. ان 4 دن میں 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کی 3 نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے. تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 عظیم شخصیتوں کے کلام کا مجموعہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا اور آپ ان کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے تھے، عین اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دمبا لے کر کے آتے ہیں جس کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ ذبح کرنا تھا. حضرت جبرائیل دمبا لے کر آ رہے ہیں، ان کے نظر پڑتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور بس چھری چلنے کو ہے کہ ان کی گردن کٹ جائے گی. دور سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آواز دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جبرائیل دمبا لے کر کے آ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ اسماعیل کا فدیہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو قبول کر لیا اور اس کی جگہ دمبے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے. فوراً بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان دونوں کی تکبیرات سن کر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح یہ پوری تکبیر بنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے. اور ان دنوں کے اندر سنیچر کی صبح سے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر یعنی منگل کی عصر تک ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا بآواز بلند اس کو پڑھنا ہے کہ ساری مسجد تکبیر سے گونج اٹھے. اور یہ تکبیر تشریق مسئلے کے اعتبار سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے. ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے اس کو پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کو بھی اس تکبیر کو پڑھنا ہے. اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورتوں کے لیے واجب ہے یا مستحب ہے، مگر پڑھنی ان کو بھی ہے. جو حضرات واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور جو حضرات عورتوں کے لیے اس کو مستحب کہتے ہیں تو مستحب کام بھی کیا ہی جانا چاہیے. اس لیے عورتوں کو بھی اس تکبیر کا اہتمام کرنا ہے. اور مرد تو چونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس لیے چھوٹ جانے کا اندیشہ کم ہے. اگر خود بھول جائے گا تو دوسرے لوگ پڑھیں گے، یاد ہی آ جائے گی. تو مرد تو اس کا اہتمام کر لیں گے، مگر عورتیں گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہے اس لیے بھول جانے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اس کی یاد دہانی کے لیے جہاں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہو وہاں جو ہے اس تکبیر کو لکھ کر کے لٹکا دیا جائے، یا مصلی کے اوپر یاد دہانی کے لیے تکبیر تشریق ایسا کچھ لکھ دیا جائے تاکہ نماز کے بعد عورت کو یاد آ جائے اور وہ بھی اس تکبیر کا اہتمام کرے. تو گھروں میں اپنی عورتوں کو بھی ہمیں یہ مسئلہ بتانا چاہیے اور اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ ان دنوں کے اندر تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے. بہرحال یہ تیسرا کام ہے جو ان ایام کے اندر کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. اور ان دنوں کا چوتھا کام اور سب سے عظیم الشان عبادت وہ قربانی ہے. ذی الحجہ کے 3 دنوں میں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ یعنی اتوار، پیر اور منگل اس سال کے اعتبار سے ان 3 دنوں کے اندر ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنی واجب ہے. جو آدمی ان 3 دنوں کے اندر نصاب کا مالک ہے
ان 3 دن میں اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے کہ سال بھر سے اگر کوئی نصاب کا مالک ہے تو اس کے اوپر ان دنوں کے اندر قربانی واجب ہوگی، نہیں۔ یہ نصاب اور یہ شرط زکوٰۃ کے اندر ہے کہ اگر آدمی صاحب نصاب ہے اور پورا سال اس نصاب کے اوپر گزر جائے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کے اندر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر جو آدمی بھی نصاب کا مالک ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ ان دنوں کا عظیم الشان عمل ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل ان 3 دن کے اندر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، پھر سال میں کوئی موقع نہیں آتا قربانی ادا کرنے کا اور قربانی کے عمل کا۔ اب دوسری عبادتیں دیکھ لیں جو فرائض ہیں، ان کے لیے تو اوقات مقرر ہے، مگر وقت گزر جائے تو اس عبادت کو نفل کے طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں فرض کی ہے، مگر اوقات کے علاوہ آپ نفل نماز جتنی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان اوقات میں ہی آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اوقات نکل گئے پھر نماز نہیں ہے، یا آپ نے فرض ادا کر لیا پھر اس کے بعد نہیں ہے، نہیں۔ آپ نفل نماز جتنی چاہو پڑھ لو 24 گھنٹے کے اندر، اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر کے۔ یا روزہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن رمضان کے بعد سال بھر جب آپ نفل روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی عبادت سال میں 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، مال کا خرچ کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، لیکن صدقہ دینا اپنے مال سے سال بھر میں جب چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہیں اس کو سال بھر میں کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے، مگر قربانی کی عبادت، عمل قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ 3 دن مخصوص فرمائے ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ 10ویں ذی الحجہ کو جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کا آفتاب غروب ہونے تک عمل قربانی کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ جب یہ وقت نکل جائے، جب یہ ایام پورے ہو جائیں، پھر آدمی اگر قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، پھر سال بھر میں کوئی موقع نہیں آئے گا اس کے لیے قربانی کرنے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی صدقے کا جانور ذبح کرے، وہ تو صدقے والی عبادت میں آئے گا۔ آپ نقد پیسہ خرچ کریں وہ اور جانور ذبح کر کے صدقہ کریں، دونوں عبادت برابر ہے۔ قربانی کے نام سے، ویسے نماز کے نام سے آپ جب چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، روزے کے نام سے آپ جب چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے نام سے اور عمل قربانی کی ادائیگی فقط ان 3 دنوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد سال بھر کے اندر عمل قربانی کرنے کا موقع نہیں آتا۔ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت محدود اور بہت لمیٹیڈ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ بھی اس عبادت کی اور اس عمل کی اہمیت، اس عمل کی عظمت اور اس عمل کے بہت بڑا ہونے پر عند اللہ، یہ بہت بڑا ہونے پر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اوپن وقت نہیں رکھا، کھلا وقت نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں بہت محدود وقت رکھا اور اپنے بندوں کو موقع دیا کہ اگر چانس لینا چاہو اور اس عمل کو کرنا چاہو، یہ 3 دن ہم اجازت دیتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے قربانیوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہو۔ یہ وقت جب نکل جائے گا اور یہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر یہ چانس اور موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کا عمل کس قدر عظیم الشان عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بھی اس کے ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جو آدمی تم میں سے قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی مرحمت فرماتا ہے۔ اب جانور پر تو کتنے بال ہوتے ہیں اس کے بدن کے اوپر، آدمی اس کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ ان گنت ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے اوپر بندے کو دیتا ہے۔ حضرات صحابہ نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جیسے دمبا، اس کے اوپر تو اون ہوتا ہے،
صوف اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، اس میں تو بے حد بال ہوتے ہیں، بے شمار بال ہوتے ہیں، آدمی تو نہیں گن سکتا، کوئی مشین بھی ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ ان بالوں کو گنا جا سکے، لامحدود بال اس اون کے اندر تو ہوا کرتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے فرمایا وہاں بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے بھی ہر بال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی مرحمت فرمائے گا۔ اتنا فضیلت والا اور اتنا عظمت والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو بنایا ہے، وہ بھی ان دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایام بڑے مبارک ہیں، یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظمت والے ہیں، اور ان ایام کی وصولیابی کے لیے یہ مخصوص عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تلقین کیا گیا ہے۔ ہمیں ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں، اور تکبیرات تشریق مسجد کے اندر جماعت کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اہتمام کریں آپ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوں۔ آپ اس طرح سے مسجد کے اندر آئیں کہ شروع سے امام کے ساتھ آپ نماز کے اندر شریک ہوں، تو آپ کو سب کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آپ یا تو نماز میں نہیں آئے، جماعت کے بعد آپ نے نماز پڑھی، یا جماعت کے اندر آئے لیکن رکعت چھوٹ گئی آپ کی، تو پھر آپ سلام کے بعد تو رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کو سب کے ساتھ تکبیر کی ادائیگی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہوں، تاکہ تکبیر پڑھنے کا جو مقصد ہے کہ سارے مسلمان مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑائی کو بولیں اور بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہیں، تاکہ اسلام کی شان اونچی ہو، اسلام کی شان بلند ہو۔ اس مبارک عمل کے اندر آپ شریک ہو سکیں۔ اگر آپ شروع سے جماعت کے اندر شریک ہیں تو ان دنوں کے اندر جماعت کے ساتھ، اور نہ صرف جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ جماعت کے اندر شرکت کا اہتمام کریں۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کا یہ عظیم الشان عمل جو ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ادا کریں گے، وہ عمل برائے عمل نہیں ہے کہ خالی ہم نے جو ہے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانور کا نذرانہ پیش کر دیا، بلکہ اس قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ اس سبق کو حاصل کرنے کی اور اس سبق کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتارنے کی اور اس سبق کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس عید قربان سے اس پیغام کو لیں اور اس عید قربان کے ذریعے سے اس پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، اور وہ پیغام ہے عید قربانی کا پیغام ہے قربانی کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا، اس کا پیغام اور اس کا سبق یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہ عید قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور قربانی کا جو واقعہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اور سپرد کر دیں۔ اللہ کے کسی حکم کے اندر ہم علت و مصلحت تلاش نہ کریں کہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا، اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم اللہ کے احکام میں علتیں تلاش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے اندر مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی میں تو خون بہایا جاتا ہے، اور جو ہے بے تحاشا پیسہ جو ہے اس کے اندر لگا کر کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس کے بدلے غریبوں کی امداد کی جائے، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرائی جائے، مسلمانوں کی تعلیم کے پیچھے اس پیسے کا خرچ کیا جائے، تو ملت اور سماج کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قربانی کے عمل سے یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ دین کے مکمل تابع دار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مکمل تابع دار بن جاؤ۔ تمہاری سمجھ میں اس کی علت آئے یا نہ آئے، اس کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں تو اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ ان دنوں میں جو حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے اس میں بھی قدم قدم پر یہی پیغام ہے۔ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کی جاتی ہے، قربانی بھی ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کی جاتی ہے۔ سال میں ان دنوں کے علاوہ حج اور قربانی کی عبادت کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں عبادتوں میں، حج کی عبادت میں، قربانی کی عبادت میں، ہمارے دل و دماغ میں یہی بات بٹھائی جا رہی ہے کہ دین نام ہے اتباع کا،
دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لینے کا اور اس پر عمل کر لینے کا، اس میں مصلحتیں تلاش نہ کی جائے۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 8ویں ذی الحجہ کو مکہ وہ پہنچتا ہے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو مکہ اور حرم شریف کو چھوڑ کر کے مینا کے میدان میں اس کو جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، آج وہاں 9ویں ذی الحجہ ہے، حجاج کرام عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حرم شریف کو چھوڑا، مینا کے میدان میں گئے، عرفات کے میدان میں گئے، پھر عرفات سے دوبارہ مینا آئیں گے، 2-3 دن مینا کے اندر رہیں گے، اور یہ 5 یا 6 دن وہ مینا اور عرفات میں گزارتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کوئی آدمی حرم شریف کے اندر نماز پڑھے، 50,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے حرم شریف کی نماز کا، اس کو چھوڑ دینا ہے اور مینا کے میدان میں جا کر کے، اور 8ویں ذی الحجہ کو جب مینا جائے گا کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے، اس کو حج کا کوئی کام نہیں ہے، خالی مینا کے میدان میں جا کر پورا دن گزارنا ہے، اپنی عبادتیں کرنی ہے، وقت کے اوپر نمازیں پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مینا نہ جائے، جو حج کرنے کے لیے گیا ہے مینا نہ جائے اور مکے کے اندر رہے کہ میں بھئی اتنی نمازوں کا ثواب کیوں چھوڑوں، وہاں مینا میں جا کر بھی تو نماز ہی پڑھنا ہے، یہاں حرم شریف کے اندر نماز پڑھوں مجھے کتنی 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا، مینا کا دن چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا مینا جاؤ، نہیں جائے گا، اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے حرم شریف میں نماز پڑھے گا، آپ مسئلہ پوچھ لیجئے علماء سے، مفتیان کرام سے، اسے 50,000 تو کیا ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وہ نماز اگرچہ فریضہ اس کے ذمے سے اتر جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، بھلے اس نے حرم شریف میں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا حرم شریف کی نماز چھوڑو اور مینا جاؤ اور وہاں نمازیں پڑھو، وہاں پڑھو گے تمہیں ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے گا، آج حرم شریف میں نماز پڑھو گے تمہیں ایک نماز کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا اصل چیز اللہ کے حکم کا اتباع ہے، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے کر دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بندہ ہے۔ تو حج میں، قربانی میں قدم قدم پر یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع دار بن جاؤ۔ یہ جانور کیوں ذبح کرائے جا رہے ہیں، ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے ہم سے، علت مصلحت تلاش نہ کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اس عمل کے ذریعے سے تمہارے دل و دماغ کے سانچوں میں یہی بات بٹھائی جاتی ہے کہ تم اللہ کے احکام کے پابند ہو۔ کوئی آدمی ذرا سوچے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، اللہ کی طرف سے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا قصور کیا ہے، اس میں تیری مصلحت کیا ہے، اور کون سا جو ہے نظام قانون اور دنیا کا کون سا نظام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت نہیں پوچھی، اسماعیل علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے ذبح کرنے کا، بول تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس میں پوچھنے کی کا کیا موقع ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا آپ کر گزریے۔ بس اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ ان کا جو یہ عمل تھا، ذرا سی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان کا جو یہ عمل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جو حکم دیا اس کی مصلحت نہیں پوچھی، اسماعیل علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں پوچھا، فوراً تیار ہو گئے۔ ان کا جو تعمیل ارشاد کا جو جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا، قرآن کریم نے اس کو جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ان کے اس جذبے کو، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی جو ان کا امتثال کا انداز تھا، اللہ کے حکم کو ماننے کا انداز تھا، اس کو اللہ تعبیر کرتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین۔ فلما اسلم، یہ واقعہ، یہ گفتگو قرآن نے ذکر کی، اور پھر گفتگو ذکر کرنے کے بعد قرآن یوں کہتا ہے، اللہ یوں کہتے فلما اسلم، جب دونوں نے بات مان لی۔ بات ماننے کو قرآن کریم نے اسلام سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کا،
چو چہرا نہیں، علت و مصلحت کی تلاش نہیں، بس اللہ کا حکم آیا اپنا سر تسلیم خم کر دو پورے قربانی کے عمل سے، پورے حج کی عبادت سے۔ یہی بات بندوں کو، ایمان والوں کو سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے اپنے جذبات کا خون کر دو، اپنے ارمانوں کا قتل کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اس میں ذرہ برابر پس و پیش نہ کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ کرے یہ پیغام ہماری سمجھ میں آ جائے اور عید قربان ہم سے گزرے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پختہ طور پر بیٹھ چکی ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، اور آگے اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنے کا ہم عزم کریں تو یہ قربانی کی عید ہمارے لیے واقعتاً عید ثابت ہوگی۔ اور اگر عید قربانی گزر گئی، یہ پیغام ہم نے نہیں لیا، یہ عزم ہم نے نہیں کیا کہ ہم دین کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو جیسے بہت ساری عیدیں آئیں چلی گئی، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا، یہ عید بھی گزر جائے گی اور اسی طرح ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عید کا یہ پیغام قبول کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہم سبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی عید کو عافیت کے ساتھ منانے کی اور ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کے لیے فراہم کرے کہ یہ عید قربان پورے عالم میں اطمینان کے ساتھ منائی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔